خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال جل سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وقال من شذ شذ في النار صدق الله مولانا اللزيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمی. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ اور پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 احادیث مبارکہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ پاک ان آیات مبارکہ، ان احادیث مبارکہ کا صحیح مفہوم اپنی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے، جو کہ آج کا عنوان بھی بن سکتا ہے، وہ ہے جماعت کی نماز کی فضیلت. نماز ایک تو پڑھنی ہے، فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، لیکن اس نماز کو بڑھیا اور بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اے ایمان والو،
تقوی اختیار کرو اور کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دوسری جگہ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع سے مراد یہاں پوری نماز ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ یہ قرآن کریم کا گویا حکم ہے۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے۔ فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل بصلاۃ الفضل ب27 درجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے افضل ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو گویا یوں کہہ لیں کہ اس کو 27 گنا اجر زیادہ ملتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک میں پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو۔ اور ایک جگہ فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جماعت سے مراد مسلمانوں کی متفقہ جماعت بھی ہے اور جماعت سے مراد نماز کی جماعت بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال دے کے یوں سمجھایا کہ بھیڑیا اس بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، جب یہ جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو اپنے شکنجے میں کس لیتا ہے۔ گویا فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، دنیا کے اعتبار سے میں اور آپ ہر بندہ بڑا ہی سیانا ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے مجھے 4 آنے کا نفع زیادہ ہوتا ہے، کہاں سے مجھے 1 روپے 2 روپے کی بچت ہو جاتی ہے۔ کیوں نہیں ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ہر آدمی فائدے کی طرف، بچت کی طرف بھاگتا ہے۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاک زبان سے، سچی زبان سے، حق زبان سے، جس میں شک اور شبہ کی ذرہ سے بھی کوئی گنجائش نہیں، وہاں تو فائدہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھی جائے تو مسجد کی نماز یہ عام نماز سے، گھر کی نماز سے، دکان فیکٹری کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ مسجد میں بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، تو گویا اس کی نماز کتنے گنا بڑھ گئی؟ 25 اور 27 کتنے ہو گئے؟ 52 گنا ثواب زیادہ ہو گیا۔ اب اگر ایک بندے کی جماعت رہ گئی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، عذر معمولی بات کی وجہ سے، دکان پہ گاہک کی وجہ سے، مہمانوں کی وجہ سے، اب وہ بعد میں نماز پڑھ بھی لیتا ہے، ایک نماز پڑھے گا جو 52 گنا زیادہ ثواب تھا وہ رہ گیا۔
اب یہاں ہماری عقل پتہ نہیں کیوں کام نہیں کرتی، بھئی یار اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، ہم کیوں محروم رہ جائیں؟ پھر ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں، کسی کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے۔ بڑی عجیب حدیث مبارک ہے، سننے کے لائق ہے۔ اور آج جو ہم لوگ جماعت کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ذرا غور کریں اس پہ۔ پھر ہم آگے کہتے ہیں ذرا چیک کریں جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے، ذرا سوچے تو صحیح یہ کیا ہوا کس کا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، ایندھن کے لیے، جلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ پھر میں کسی کو حکم دوں کہ میری جگہ پہ وہ نماز پڑھائے، جماعت کھڑی ہو جائے، جماعت کا کام شروع ہو جائے۔ پھر میں ان لوگوں کو جو گھروں میں بلا عذر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں جماعت کی نماز میں نہیں آ رہے، میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات۔ کون فرما رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کون فرما رہے ہیں؟ وجہ کائنات۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو امت پر انتہائی شفیق ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جو کبھی کسی موڑ پہ امت کو بھولے نہیں ہیں۔ اور کون فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کیا ہوگا؟ یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ وہ نبی کریم، وہ رحمت کائنات، وہ جان کائنات، وہ اتنی محبت امت سے کرنے والا اللہ کا لاڈلا حبیب پاک پیغمبر، سب بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دو۔ میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے، اور اس میں الفاظ یہ لقد ہممت، میں ارادہ کر چکا ہوں اس کا، میں اس کا قصد کر چکا ہوں کہ میں ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آ جاتا ہے عورتوں کا، بچوں کا، ان کا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اب اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے خواہش ہو، کوئی ارادہ کیا ہو آپ نے، تو اللہ اس کو رائے گاہ جانے، وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ اب وہ آگ تو نہیں ہے، ظاہری آگ تو نہیں ہے، گھروں میں کوئی آگ نہیں لگتی، لیکن بے برکتی کی آگ، نحوست کی آگ، لڑائی جھگڑے کی آگ، مال پورا نہ ہونے کی آگ، ہر وقت بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں، اس کی آگ، وہ ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے جماعت کی نماز چھوڑ دی، جماعت کی نماز چھوڑ دی۔ اب جو جماعت کی نماز تو چھوڑی، جو نماز ہی چھوڑ دی، اس کا کیا بنے گا؟ ایک نے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، چلو گھر میں پڑھ لی، اب وہ تو اللہ کے محبوب اس کے متعلق بھی فرما رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں آگ لگا دوں۔ تو جو پڑھتے ہی نہیں ہے، جو نماز سے ہی خالی ہے، نہ گھروں میں، نہ عورتیں، نہ بچے، نہ مرد نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ان کے متعلق ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا تصور ہو سکتا ہے؟ یہ فکر کی بات ہے، یہ طنز اور تشنیع کی بات نہیں ہے، فکر اور سوچنے کی بات ہے۔ میں اپنے گھر کا سوچوں، آپ اپنے گھر کا سوچیں، میں اپنی جان کا سوچوں، آپ اپنے آپ کا سوچیں کہ بھائی ہم اس اہم ترین حکم سے اتنا دور کیوں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں پیش کیا جاؤں، کیوں جی چاہتے ہیں سارے یا نہیں چاہتے؟ ہلکی آواز آئی ہے، میرے خیال نہیں چاہتے۔ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں کس طرح پیش کیے جائیں ہم؟ بولیں ذرا زور سے، ایمان کی حالت۔ اللہ کا سامنا جب ہمارا اللہ کے سامنے پیشی ہو تو کس حالت میں ہو؟ ایمان کی حالت میں۔
یہ ہم سب کی چاہت ہے، ہم سب کی خواہش ہے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں پیش کیا جاؤں، وہ نمازوں کو اس جگہ پہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہے۔ وہ نمازوں کو بول دے ذرا، وہ نمازوں کو اس جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہے۔ اذان کہاں پہ ہوتی ہے؟ تو نماز کو کہاں پہ ادا کرے؟ مسجد کے اندر۔ اور فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک منافق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر اس منافق کی طرح گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ، اور یہ پکی بات ہے نبی کی سنت کو چھوڑ کر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے گمراہی سے بچنا ہے تو سنت پہ آؤ، اور سنت کیا ہے؟ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں جا کے نماز ادا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ راستہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں پیش ہونے کا۔ اب میں آپ جائزہ لیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے نہیں اور کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ میری ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو۔ بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ، صرف خود کی نہیں دوسروں کو بھی ہم سمجھائیں۔ دیکھو ابھی ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، مسجد بھر گئی، کچھ بھر جانی ہے، اور بھی نمازی آ جانے ہیں۔ اب یہ سارے نمازی عصر کی نماز میں کہاں ہوتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کوئی گھر میں پڑھ لے گا، کوئی کارخانے میں پڑھ لے گا، کوئی فیکٹری میں پڑھ لے گا، کوئی مکان پہ پڑھ لے گا۔ تو میں نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک نابینا صحابی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی۔ ایک نابینا صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا آدمی ہوں، میرے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں اور مجھے کوئی مسجد تک لے کے آنے والا بھی نہیں۔ ظاہر ہے نابینا آدمی کو ضرورت پڑتی کہ میں مسجد تک مجھے کوئی لے کے جائے۔ فرمایا مجھے مسجد تک کوئی لے کے آنے والا بھی نہیں ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے، گھر میں پڑھ لیا۔ وہ ابھی ایسے چلا ہی واپسی کے لیے، تھوڑا سا ادھر ہوا، آپ نے فرمایا بات سنو، دوبارہ آ گیا۔ آپ نے پوچھا اذان کی آواز آتی ہے گھر؟ اذان کی آواز گھر آتی ہے؟ اس نے کہا جی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آنا ہوگا۔ نابینا کو بھی اجازت نہیں، گرے پڑے جو مرضی ہو، مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو بندہ دو آدمیوں کے سہارے بھی گھسٹ کر مسجد میں آ سکتا، اس کو بھی مسجد میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا۔ یعنی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مریض نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، یہ دو آدمیوں کے ساتھ۔ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ ایک ہاتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا حضرت عباس کے کندھے پہ ہے، دوسرا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کندھے، اور اس طرح آپ مسجد کی طرف آئے کہ پاؤں مبارک پوری طرح زمین پہ لگ بھی نہیں رہا تھا۔ اس حالت میں بھی آپ نے آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو میں آپ کہاں میرے عزیز دوستو، یہ سوچنے کی فکر کی بات ہے اور عزم اور ارادہ کرنے کی بات ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جہاں ہم اتنے زیرک بن جاتے ہیں، دانا بن جاتے ہیں، بینا بن جاتے ہیں،
سمجھدار بن جاتے ہیں کہ جہاں ایک سے ایک بھی مل رہا ہو ہم وہاں جا کے کہتے ہیں جی میں نے 1 روپے کا نفع زیادہ کما لیا، میں نے 1 روپیہ زیادہ بچا لیا۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھی نماز ایک نماز 27 گنا اجر زیادہ ہے۔ تو پھر یہاں ہم کیوں بے وقوف اور احمق اور نادان بن کے گھروں میں یا فیکٹریوں میں یا اپنے دفتروں میں ہی نماز پڑھ لیتے؟ اس لیے نیت عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر نماز جماعت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور مسجد کے اندر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔